العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين. آمين يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أصحابه الصديقين والشهداء بأرض كربلاء أجمعين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات محمد گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر برادر عزیز مولانا قمر عباس صاحب کے والدین والد محترم جناب حسن عباس کربلائی صاحب مرحوم اور والدہ محترمہ مرحومہ صدیقہ یانو صلوات محمد. عزیزان ایمان، بھائیو کرام سامعین، علماء کرام، مجلس برائے صالح ثواب ہے، لہذا اس عنوان کا تقاضا یہ ہے کچھ موت و حیات کا تذکرہ کیا جائے، کچھ والدین کے بارے میں ذکر کیا جائے. آپ کی ساری باتیں سنی سنائی ہیں اور ماشاء اللہ سے سب اپنی اپنی جگہ پہ بہترین خطیب ہیں، بہترین عالم ہیں، بہترین ذاکر ہیں، بہترین مبلغ ہیں. لہٰذا آپ کو سنانا یہ چونکہ کچھ لفظیں ہیں جو بیان کرنے ہیں، کچھ معلومات ہیں جو عرض کرنا ہے، وہ ان کے لیے ہوں گے کہ جو آن لائن اس مجلس کو سن رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب وغیرہ پر دیکھیں گے سنیں. اس بات کرتے ہیں عزیزان گرامی، میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کا آغاز کروں تو وہ یہاں سے ہوگا کہ ہر مذہب
اور ہر فرقے میں، یا یوں کہوں کہ ہر مذہب اور ہر فرقے میں والدین کا ایک وقار رہا ہے اور رہے گا۔ کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا مذہب نہیں ملتا کہ جس فرقے میں، جس مذہب میں، جس مسلک میں والدین کا احترام نہ کیا جائے، بلکہ ہر مذہب، ہر فرقے، ہر مسلک میں والدین کا ایک معیار رہا ہے، اور والدین کا ایک معیار ہے اور اس کا احترام۔ عزیزان گرامی، والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب یہ وہ ہے کہ اگر والدین کو، روایتوں کا فکر ہے کہ والدین کو اگر محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لے تو گویا کعبے کو دیکھنے کے مترادف۔ اور فرمائیے کہ والدین کی عظمت کے لیے میں جملے کو بدلوں اور بات کو آگے بڑھاؤں تو وہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ پروردگار، یوں تو قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے جہاں پہ پروردگار عالم والدین کے بارے میں حکم دے رہا ہے، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ ان کے سلوک اور دیگر باتیں بتا رہا ہے، متعدد آیتیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں 4 مقامات پہ توجہ کیجیے گا، قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کو رکھا، اپنی عبادت کو رکھا، ڈائریکٹ مباشر فوراً وہیں پہ والدین کو رکھ دیا۔ یہ 4 مقامات علی الاخص، یہ تو قرآن میں بہت کئی جگہوں پہ تذکرہ ہے، متعدد جگہوں پہ والدین کا تذکرہ ہے، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے ڈائریکٹ اپنے ساتھ والدین کو رکھا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ پروردگار عالم والدین کو اپنی ربوبیت کے ساتھ میں اور اپنی عبادت کے ساتھ میں جسے رکھ رہا ہے، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ غور فرمائیے گا، جہاں پہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اپنی الوہیت کے ساتھ ساتھ والدین کو شامل کر رہا ہے، اس کی عظمت، ان والدین کی عظمت کیا ہوگی؟ ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ۔ عزیزان گرامی، دیکھیے سب سے پہلے پروردگار عالم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سب سے پہلے جو آواز دی وہ کیا کہا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں نے کہا الاخر 4 مقامات کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کو رکھا۔ غور فرمائیے گا، پہلا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 83، وہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے میثاق لیا، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ کاہے کا میثاق لیا؟ کاہے کا پیمان لیا؟ کاہے کا عہد لے رہا ہے؟ کیا کہا؟ اللہ تعبدون الا اللہ، کہ دیکھو سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ فوراً پھر کیا کہہ رہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ڈائریکٹ فوراً تو مرتبہ پہچانیے کہ وہ پروردگار کے جہاں پہ اپنی عبادت کو رکھا، وہیں پہ فوراً والدین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 36، کیا کہا پروردگار نے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ یہ 2 مقامات۔ تیسرے مقام پہ آئیے، سورہ انعام آیت نمبر 151، کیا کہا؟ 151، کیا کہا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. قرآن کا لہجہ دیکھیے، قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کا خطاب دیکھیے. ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے. خبردار کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. پھر چوتھے مقام پہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خبردار تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ایک فیصلہ کون گفتگو کر رہا تھا پروردگار عالم اس آیت میں؟ تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور فوراً ڈائریکٹ مباشر کیا کہا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. معبود کہاں تیری عبادت، معبود کہاں تو تیری الوہیت، معبود کہاں تو کہاں والدین. میرے مالک کہاں تو کہاں والدین. والدین کی عظمت سے انکار نہیں ہے میرے پالنے والے، والدین کی عظمت اپنی جگہ، لیکن کہاں تیری عبادت، کہاں تیری الوہیت اور کہاں عظمت والدین. کہاں والدین کو لے کر آ رہا ہے؟ کون ہے کس میں مجال ہے کہ پروردگار عالم سے سوال کر دے؟ عزیزان گرامی، قلم الہی چل چکا، ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اب جم چڑا کی گنجائش نہیں ہے، اس کے یہاں اس اور بد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا، قلم الہی چل چکا ہے. اس نے کہہ دیا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو. تو اب یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ نہیں ہم تو جائیں گے. اس نے کہہ دیا کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے، تو اب یہ تم نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم تو 4 پڑھیں گے. اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا. وہ رب ہے، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم رزق کھانے والے ہیں. کہ کس میں ہمت ہے جو یہ پوچھے کہ میرے پالنے والے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں. ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں. اگر ایک سینئر آفیسر اپنے خادم اپنے چپراسی سے کہے کہ پانی لے کر آؤ یا یہ کام کرو، تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کیوں کروں. اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کیوں کروں. لیکن ہاں وہی آفیسر اگر اپنے برابر والے سے کچھ کہے تو یہ برابر والا حق رکھتا ہے کہ سوال کر سکے کہ کیوں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم سے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی برابر والا ہے. تو پوچھے تو کون پوچھے، سوال کرے تو کون کرے. اس نے آواز دی خبردار، اتنی ہمت بھی پیدا نہ کر لینا کہ میں اس سے سوال کر بیٹھو. قلم الہی چل چکا ہے، ہم نے کہہ دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. والدین کا احترام کرو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، یہ احترام والدین ہے. آپ دیکھیں عبادت کیا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. یہ مختصر لفظوں میں بیان کروں تو عبادت میں جو سب سے اہم شے کا نام ہے وہ ہے نماز. رسول کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک معراج ہے نا. تو سب سے اہم عبادت کا نام ہے وہ ہے نماز. نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. سب کو ملا کر اگر بیان کروں تو وہ یہ کہ جب مؤذن گلدستہ اذان پر جائے
اور آواز دے اللہ اکبر، فوراً دوڑ پڑو. کہاں کے لیے؟ اللہ کے یہاں سے بلاوا آیا ہے. کسی ایسے ویسے کے یہاں سے بلاوا نہیں آیا ہے، اللہ کے یہاں سے بلاوا آیا ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہذا جاؤ، اور جب اس کی بارگاہ میں پہنچو تو کس انداز میں کھڑے ہو. مستحبات میں کچھ واجبات ہے. خبردار، جب مصلی عبادت پہ آ جاؤ تو نظریں نیچی، اکڑ کر نہیں، ایسے بالکل میں تمہارا مالک ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میری بارگاہ میں آ رہے. خیال رہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو. توجہ کیجیے گا، ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. خیال رہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اچھا، آ گئے، نظریں نیچی، جھکائے رکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا. ادھر ادھر دیکھ لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. لہذا ڈائریکٹ رابطہ بندے کا خدا سے ہونا چاہیے. نظریں نیچی، شانوں کو جھکائے رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا. یہ تو جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو ایسے ایسے شانوں کو جھکائے رکھنا، نظریں جھکائے رکھنا، نظریں نیچی رکھنا، اکڑنا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اچھا، جب والدین کی بارگاہ میں بھیجا، قرآن نے کہا دیکھو جب یہ ان میں سے دو یا ایک کوئی بوڑھا ہو جائے، خبردار انہیں جھلکنا نہیں، خبردار انہیں جھلکنا نہیں، ان کے سامنے اکڑنا نہیں. جب یہ بلائے تو فوراً جانا. اب کس انداز سے جانا؟ اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، نظریں نیچی رکھنا. اب مجھے کہنے دیجیے کہ جس انداز سے خدا نے اپنے بارگاہ میں بلایا، اسی انداز سے جب والدین کی بارگاہ میں بھیجنا ہوا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جس انداز میں اپنی بارگاہ میں بلایا، اسی انداز میں جب والدین کے بعد بھیجا تو اسی انداز میں بھیجا. دیکھو جب تمہارے والدین تمہیں بلائے تو ایسے ایسے جانا، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا. وہ آواز دے تو جوانی کے جوش میں یہ نہ کر دینا تمہاری تو کام یہی ہے ابھی آیا ہوں. نہیں، بلکہ یہاں تک حکم ہے شریعت کا، اگر نماز پڑھ رہے ہو، باپ بلائے تو کچھ دیر رک جانا، لیکن ماں بلائے تو مستحبی نماز کو توڑ دینا. یہ عظمت ہے والدین، یہ مرتبہ ہے والدین. کون درک کرے کہ والدین کا احترام، والدین کا پاس کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے کیسے. میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جہاں پہ پروردگار عالم نے اپنی الوہیت کو رکھا، اپنی عبادت کو رکھا، وہیں پہ فوراً والدین کو رکھا. کہا والدین کے ساتھ خبردار، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا. اب پھر عزیزان گرامی، یہ جو آیتیں ہیں، 4 آیتیں تو میں نے بیان کی، اس میں کوئی خاص والدین سے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ عموم پہ دلالت کر رہی ہے یہ آیتیں. یعنی کوئی بھی ماں باپ ہو، شرط فقط مسلمان کی نہیں ہے. اور فرمائیے گا، مسلمان کی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ہو اگر ماں باپ ہے. اس لیے میں نے ابتدائی کلام میں کہا کہ ہر مذہب اور ہر مسلک نے والدین کو سراہا ہے. عمومی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو جب بھی والدین تمہیں بلائیں، والدین کے پاس جاؤ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب دیکھیں، ایک نصرانی ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا، جب حج پر وہ گیا ہے تو روایت کے فکرے صاحب حق انوار تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہ حج پر گیا، جب حج پر پہنچا تو غالباً چھٹے امام سے ملاقات ہوئی.
اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام سے کہا کہ مولا میری ماں نصرانی ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن مولا ایک مسئلہ بتائیے کہ پوچھو کیا ہے؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا تناول فرما سکتا ہوں؟ امام نے سوال کیا، اچھا یہ بتا کیا تیری ماں خنزیر کا گوشت کھاتی ہے؟ کہا نہیں مولا میری ماں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتی۔ کہا پھر تو اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، اور جا جیسے تو خدمت پہلے کیا کرتا تھا اس سے بڑھ چڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کر۔ سنیں روایت کی فکر کیا ہے، اس سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کر۔ جب وہ واپس پلٹا ہے امام سے درس حاصل کر کے، اور جب گھر آیا کچھ دن گزرے، ماں نے دیکھا تبدیلیاں، بیٹا پہلے سے زیادہ خدمت گزار ہو گیا ہے۔ ماں دیکھ رہی ہے، کہہ تو کچھ نہیں رہی ہے، دن گزرتے گئے، آخر ماں ہے، ایک دن کہہ رہی تھی بیٹا کیا بات ہے، بیٹا کیا بات ہے، تو آج کل میں کئی دنوں سے کافی عرصے مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تیرا انداز تکلم، تیرے خدمت کرنے کا طریقہ سب کچھ بدل گیا ہے، میرے لال یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ کہا مادر گرامی میں حج پر گیا تھا، اور حج پہ جانے کے بعد میری ملاقات میرے مولا سے ہوئی، میرے مولا نے کہا کہ تم پہلے سے بہتر اور احسن طریقے سے اپنے والدہ کی خدمت کرو، لہذا میرے مولا کا حکم ہے۔ جب ضعیفہ نے سنا ہے تو کہا کہ یقیناً میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرا مولا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، جس دین پہ تو فائز ہے، جس دین کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ دین بھی برحق ہے، اور جس سے تو ملا ہے وہ بھی حق ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ اخلاق دیکھا اپنے بیٹے کا، کردار دیکھا اپنے بیٹے کا، ایسا کردار، ایسا اخلاق، یہ تم ایسے تو پہلے نہیں تھے کبھی، یہ اچانک سے اتنی زیادہ تبدیلیاں، تم خدمت کیا کرتے تھے، تم سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس قدر توجہ نہیں تھی، اب جب تم پلٹے ہو تو اتنی زیادہ توجہ۔ لہذا جس دین کو تم نے اپنایا وہ دین بھی برحق ہے، اور جس سے تم مل کے آئے ہو واقعی وہ دین کا مالک ہے، وہ دین کا رہبر ہے، لہذا میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان تو رضا نگرانی یہ والدین ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو والدین کی خدمات کا صلہ دے سکے، والدین کے احسان کا بدلہ ادا کر سکے۔ دیکھیں روایتیں شاہد ہیں، پانچویں امام کا زمانہ ہے، ایک پانچویں امام فرماتے ہیں، صحابیوں کا مجمع ہے، فرماتے ہیں امام کہ ایک شخص رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ اس دنیا سے گزر چکا ہے، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اور اس قدر بوڑھی ہو چکی ہے، ضعیفہ ہو چکی ہے کہ وہ بالکل بچی ہو گئی ہے، میں سارے اس کے امور اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، اس کی غلاظتیں صاف کرتا ہوں، حد یہ کہ میں تمام امور اس کے اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہوں، لیکن یا کون فرمانا امام محمد باقر علیہ السلام، لیکن یا رسول اللہ جب وہ کچھ کہنا چاہتی تو میں سمجھ نہیں پاتا، میں جب اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں سمجھ پاتی، مجھے پتا نہیں چلتا کہ اسے بھوک لگی ہے یا کوئی اور حاجت ہے۔ یا رسول اللہ میں نے یہ حالت دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، کیا کیا؟ کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگار میری ماں کی کیفیت تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے جسم میں ایک پستان ادا کر دے اور اس پستان سے دودھ جاری ہوتا ہو،
جسے میں اپنی ماں کو پلا سکوں. تو پھر وہ کہتا کہ رسول اللہ، پھر وہ اپنے بٹن کو دکھا کر پستان دکھاتا ہے کہ رسول اللہ دیکھیے یہ پستان ہے. رسول اسلام رونے لگے اور کہتے ہیں کہ تیری دعا پروردگار عالم نے قبول کر لی، اور یقین جان میں محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ تیری عاقبت بخیر ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی ماں کے لیے اتنی زیادہ خدمتیں کی. پھر آخر میں وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے اتنی خدمت کرنے کے بعد کیا میں نے اپنی والدہ کے احسان کو ادا کر دیا؟ اب جملہ سنیں، روایت کے فطرے رسول اسلام کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنی خدمت کرنے کے بعد تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے اپنے والدہ کی احسان کا بدلہ چکا دیا؟ اگر تم ایک درد ذہ کا بدلہ چکانا چاہو تو اپنی پوری زندگی اپنے ماں کے حوالے کر دو، پھر بھی اس درد کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. جائے کہ 9 مہینہ جو تم وہ اپنے بطن میں رکھا. ایک سوال پڑھ دے محمد والے عزیزانی گرامی، یہ والدین ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے والدین کو کس قدر چاہتے ہیں، ہماری نگاہ میں ہمارے والدین کا کس قدر پاس ہے اور لحاظ ہے اور احترام ہے. عزیزانی گرامی، میں آپ کے لیے جملے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ علماء ہیں، آپ بہترین روایت اور آیتوں کے جاننے والے ہیں. میں عوام الناس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے والدین کو کس قدر جان چکے ہیں اور کتنا جانتے ہیں اور کتنا احترام کرتے ہیں. آپ دیکھیں بس آخری روایت اور آپ کی عبادت تمام. ایک شخص آیا رسول اسلام کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے، غیر پوچھے پاچھے کچھ بھی جتنا نکالنا ہو نکال لیا، جو کچھ خرچہ کرنا ہو کر دیا، کوئی اجازت کچھ نہیں. بیٹا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام سے. آ کے اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے، سردار انبیاء سے، رحمت للعالمین کے بارگاہ میں آیا ہے، اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے. یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے، کوئی اجازت نہیں لیتا. کہا اچھا، کہا اس کے باپ کو بلائے. جانتے وہ کون تھا وہ شخص؟ رسول اسلام کی صحابیوں میں سے ایک صحابی. نام مجھے نہیں پتا، جہاں میں نے پڑھا وہاں نام کا ذکر نہیں ہے. آیا، لوگ گئے لانے کے لیے اس کے باپ کو خبر دی گئی کہ تیرا بیٹا رسول کے بارگاہ میں گیا ہے اور تیری شکایت کی ہے. کہا کیا؟ کہا تو اس کے مال میں تصرف کرتا ہے، اس سے کچھ پوچھتا نہیں، کچھ کہتا نہیں، جو تیری مرضی وہ کرتا ہے. باپ تھا، باپ کا دل تھا، گھر آیا، کہا تم چلو میں آ رہا. عزیزان گرامی، روایتوں کی فکر یہ کہ اس زمانے میں شاعری عروج پر تھی. عرب کے شاعر اپنے گھر سے نکلا اور رسول اسلام کی بارگاہ تک پہنچتے پہنچتے اس نے اپنے حساس اپنے شعروں میں بیان کرنے شروع کر دیے اور ایک طویل اشعار اس نے کہہ ڈالے. ادھر یہ جا رہا تھا اس سے پہلے کہ یہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا. جبریل امین رسول اسلام کی بارگاہ میں نازل ہو گئے. بات رسول اسلام کے عرض کیا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے تو اس سے کچھ سوال و جواب بعد میں کیجیے گا، پہلے جو وہ اشعار کہہ کے آ رہا ہے اس سے اشعار سنیے اور فرمائیے گا. وہ اشعار مجھے یاد نہیں، میں اس کا مفہوم لکھ کر لایا ہوں اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم یقین کریں، بہترین اس میں ایک درس ہے، عبرت ہے. کہا کہ رسول اللہ، اس سے سوال و جواب بعد میں پوچھئے گا، پہلے اس کے اشعار سن لیجئے گا. کہا ٹھیک ہے. آیا وہ شخص، سلام کیا، بیٹھنا چاہتا، رسول اسلام کے بارگاہ میں بیٹھا.
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا رسول اسلام نے کہا کہ وہ سناؤ جو تم راستے میں کہتے ہوئے آ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، خدا تو جانتا ہے لیکن اتنی جلدی خدا نے آپ تک یہ پیغام بھیج دیا؟ کہاں پہلے وہ سنا۔ اب ایک باپ کے جذبات سنیے کہ باپ اپنی شاعری میں کیا لکھتا ہے، وہ سنیے گا۔ اے میرے بیٹے، پہلے شعر کا ترجمہ، اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے۔ یہ ہر اولاد اسے بغور سنے کہ ایک باپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے۔ پھر دوسرے شعر میں لکھتا ہے کہ تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ یہ شعر اس نے کیوں کہے؟ رسول اسلام کی بارگاہ میں سنانے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کہتا کہ یا رسول اللہ میں تو شعر کہہ کر لایا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، جبریل امین نازل ہو گئے، ساری باتیں بتا دی، کہا سب سے پہلے اس کے احساسات، اس کے اشعار سننا۔ کہا تو کھاتا نہیں تھا، ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا، ہم دنیا کے تمام طبیبوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں تجھے گرمی سے بچانے کے لیے دن رات کام کرتا رہا تاکہ تو چھاؤں میں رہے۔ یہ باپ کے احساسات ہیں۔ میں تجھے گرمی سے بچانے کے لیے دن رات کام کرتا رہا تاکہ تجھے چھاؤں ملے، ٹھنڈے سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے تاکہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ پھر فرمایا، آگے کا جملہ دیکھیے گا، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے۔ باپ کہہ رہا ہے جو بچایا تیرے لیے۔ پھر فرمایا تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی، اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ تو کھڑیل جوان ہو گیا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تو کھڑیل جوان ہو گیا۔ اب مجھ پر خزاں نے ڈورے ڈال دیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ پھر فرمایا میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ پھر فرمایا اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں۔ مگر یہ کیا جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے؟ مگر یہ کیا جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے؟ تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دے۔ پھر فرمایا کہ تو ایسے بات کرتا ہے کہ غلام سے بھی ایسے بات نہیں کیا جاتا۔ پھر فرمایا میں ایک وقت کی روٹی ہی دے دیتا، لوگ غلام کو بھی ایک وقت کی روٹی دے دیتے ہیں۔ پھر اپنے احساسات کو سمیٹ کر کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کو جھٹلا دیا کہ تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت اور اپنی ساری زندگی کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ یہ شعر سنا رہا تھا، سناتے سناتے اس کی نظر رسول اسلام کے اوپر پڑی۔ کیا دیکھا؟ رسول اسلام کے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔
جو رخسار پہ پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول اسلام جلال کی حالت میں آئے, رحمت للعالمین جیسا نبی, پیشانی پہ بل پڑ گئے, اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کے بیٹے کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے, یہ تجھے کس نے اختیار دے دیا کہ تو یہ کہے کہ تیرا باپ اجازت حاصل کرے؟ کیا تو اپنے باپ کے سارے احسانات کو بھول گیا؟ تو عزیزان گرامی, یہ والدین, یہ ہوتے ہیں والدین. اور عزیزان گرامی, وہ والدین نہایت ہی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں کہ جن کے گزر جانے کے بعد ان کے ورثہ, ان کی اولاد انہیں یاد رکھا کرتی ہے. میں اکثر رسالہ ثواب کی مجلس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ لائق مبارکباد اور سب افتخار ہے وہ مرحومین جو ایسی اولاد چھوڑ کر دنیا میں جاتے ہیں. مرنے والا کچھ لے کر نہیں جاتا, اس کے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو وہ لے کر جاتا ہے, اور چھوڑ کر جو جاتا ہے اس میں نیک اولاد ہے. عزیزان گرامی, اگر نیک اولاد ہے اور ہم کچھ لے کر بھی نہیں جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس اولاد کے ذریعے سے ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. اور پھر وہ اولاد اگر مقدس سرزمین پہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کرے تو اس مرحومین کی کیا عظمت ہوگی. عزیزان گرامی, بس میں نے ختم کر دی مجلس. کسی میں اتنی جرات نہیں کہ وہ والدین کی عظمت کو بیان کر سکے. قرآن بیان کر رہا ہے, رسول اسلام کی زبان ہو تو بیان کرے. عزیزان گرامی, وہ زبان میں تاثیر نہیں, وہ زبان نہیں کہ ہم والدین کی عظمت کو بیان کر سکیں. قاصر ہیں ہم لکھنے سے والدین کی عظمت کیا. عزیزان گرامی, اگر سمجھنا ہے کہ والدین کسے کر, یقیناً والدین کا دنیا سے جانا یہ اولاد کے لیے ایک عظیم صدمہ ہے, ایک عظیم صدمہ. والدین اپنے بچوں کے لیے شجر سایہ دار ہیں کہ جس کی گھنی چھاؤں میں اولاد دنیا کی جھلسا دینے والی دھوپ سے راحت اور اطمینان حاصل کرتی ہے. اسے وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے والدین اس دنیا سے گزر. یقیناً ایک عظیم صدمہ ہے, لیکن خدا کی قسم ہمارے عزیزوں کے بچھڑنے کا غم اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو ہم اپنے عزیزوں کے بچھڑنے کے غم میں اپنے ذہنی توازن کو کھو گئے. لیکن یہ کربلا کا احسان ہے, یہ حسین غریب کا احسان ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم سے ملا دیں. عزادارو, یہ کربلا ہے, اس میں ہر درس موجود ہے. اور اللہ اکبر, بنی ہاشم کو تو چھوڑ دیجئے, جو غیر بنی ہاشم ہے, جو ابھی ابھی نئے نئے حسین سے منسلک ہوئے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں, وہ بھی اس جذبے کے فائز ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے حسین کے اوپر جان کو قربان. وہبے کا لگی 17واں دن ہے جناب وہبے کلبی کا شادی کربلا میں. 9واں دن تھا جو شادی کر کے پلٹ رہے تھے اور راستے میں منزل ثانیہ کے امام حسین سے ملاقات. لیکن موت کی تمنا اللہ ہے اور کربلا کی ماں پہ کرو سلام. شب عاشور جب آئی ہے تو وہبے کلبی کی ماں کہتی ہے, میرے لال کل معلوم ہے نا قربانی کا دن ہے, میرے لال کل قربانی کا دن ہے, خبردار مجھے رسوا نہ کرنا, اپنی جان قربان کر دینا. مادر گرامی, بالکل ایسا ہی ہوگا. لو عزادارو, صبح عاشور نمودار ایک ایک کر کے اصحاب جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں. ماں نے بیٹے کو دیکھا, وہ
ابھی تک زندہ ہو، اما آقا اجازت نہیں دے رہے. ماں نے وہب کے ہاتھ کو پکڑا اور لے کر بارگاہ امام حسین میں چلی. اب جیسے ہی چلی بیوی نے دیکھا وہب سے کہا وہب رک جا. اب جیسے ہی وہب رکے اور زوجہ کی طرف دیکھا ہے، ماں نے آواز دی وہب اگر بیوی کی بات میں آ کر رک گئے تو جان لو دودھ معاف نہ کروں گی. وہب کی زوجہ حالیہ کہتی ہے مادر گرامی پریشان نہ ہو، میں وہب کو روکوں گی نہیں، وہب سے ایک وعدہ چاہتی ہوں. اے حالیہ بولو کیا چاہتی ہو؟ اے وہب ارے میں جان رہی ہوں جو بھی مقتل میں جا رہا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ رہا ہے. اے وہب تم بھی مقتل میں جا رہے ہو، زندہ نہیں آؤ گے. وہب ایک وعدہ کرو کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں اکیلے نہ جانا. وہب جب تک میں نہ آ جاؤں جنت میں نہیں جانا. وہب نے کہا ہاں حالیہ ارے جب تک تم نہ ہوگی میں جنت میں نہ جاؤں گا. ایک مرتبہ جناب حالیہ کہتی وہب ایک وعدہ تم نے تو کر لیا لیکن ضمانت میں کسے دے رہے ہو؟ چلو حسین کے پاس چلتے ہیں، اگر حسین کہہ دے ہاں ہاں حالیہ ایسا ہی ہوگا تب تو ہم تمہیں جانے دیں گے. لو عزادارو حالیہ وہب کی ماں امام حسین کے پاس آئے. امام حسین نے آتا دیکھا، تاریخ کے ذکرے ہیں مظلوم کربلا ہزاروں قطار رونے لگے. آواز دی وہب کی ماں نے آقا ارے بیوہ کا ہدیہ ہے، آقا بیوہ کا صدقہ ہے، اسے قبول کر لو. لو عزادارو وہب کو اجازت مل گئی. ایک مرتبہ حالیہ کہتی ہے اے وہب پہلے مولا سے ضمانت دلوا دو. ہاں ہاں کیا بات ہے؟ امام فرماتے ہیں اے وہب بولو کیا بات ہے؟ حالیہ بولتی ہے اے مولا وہب جا رہے ہیں، میں جانتی ہوں اللہ اکبر کیسا پاس تھا، اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی حالیہ. وہب تم تو جا رہے ہو مجھے بیاہ کر لائے ہو، میرا کیا ہوگا؟ نہیں یہ نہیں کہہ رہی ہے بلکہ کہہ رہی ہے مولا وہب تو جا رہے ہیں، مولا ایک وعدہ کرو جب وہب شہید ہو جائے مجھے اتنی اجازت دے دیجئے گا کہ میں آپ کی سیدانیوں کی کنیزی میں چلی جاؤں. ارے حسین خاموش رہے. کا مولا دوسری بات یہ ہے کہ وہب جا رہے ہیں. وہب نے کہا میں نے کہا ہے کہ وہب جب تم شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں میرے بغیر نہ جانا. وہب نے وعدہ تو کر لیا ہے لیکن ضمانت آپ کی چاہتی ہوں. امام رونے لگے. آواز دی ہاں ہاں حالیہ ارے ایسا ہی ہوگا، وہب تیرے بغیر جنت میں نہ جائے گا. لیجیے عزادارو ختم ہو گئی مجلس. وہب مقتل میں آئے اور جنگ کی اور ایک مرتبہ جامِ شہادت نوش فرما چکے. عزادارو ظالم نے سر کو جدا کیا اور خیمے کی طرف بھیجا. ماں نے بیٹے کے سر کو دیکھا، ایک مرتبہ سر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور یہ کہہ کر واپس پھینک دیا ارے جسے ہم رائے خدا میں صدقہ دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. ارے اسی اسنا میں زوجہ وہب کے لاشے پہ پہنچ گئی. آواز اے وہب حنین لک الجنہ، اے وہب جنت مبارک ہو. ابھی زوجہ وہب سے یہ بات ہی کر رہی تھی. ارے ایک بار ہوا زوجہ وہب کی جنت کو گزار گئی. عزادارو اب سمجھ میں آیا ارے حسین کیوں خاموش تھے جب زوجہ وہب نے کہا تھا مولا اتنی اجازت دے دو. ارے باتیں وہب میں سیدانیوں کی کنیزی میں چلی جاؤں. اے حالیہ ارے جب تو زندہ رہے گی تب سیدانیوں کی کنیزی میں جائے گی. حسین جانتا ہے وہب کے ساتھ ساتھ تو بھی جنت کو سکھا.
پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین کی تمام نیک اور شریف حاجات کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس کا